السلام علیکم. ہم آکسفورڈ پروگریسو انگلش بک 5 کا ایک یونٹ دیکھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے دا بگننگ آف فارمنگ. کچھ کتابوں میں یونٹ 9 ہوگا، کچھ میں اس کا یونٹ نمبر کچھ چینج ہوگا کیونکہ مختلف ورژنز موجود ہیں کتابوں کے، تو وہ آپ میچ کر لیجئے گا. دا بگننگ آف فارمنگ، اس کا ہم ابھی لیسن 1 اور لیسن 2 کریں گے اور پھر نیکسٹ ویڈیو میں دوسرے لیسنز کے کنٹینیو کریں گے. تو فرسٹ آف آل ریڈ دا ٹیکسٹ اینڈ آنسر دا کویسچنس. تو ٹیکسٹ پڑھیں گے پھر سوالوں کے جواب دیں گے. وٹ ڈو یو لرن اباؤٹ بینز ڈریم؟ بین کے خوابوں کے بارے میں آپ کو کیا پتہ چلتا ہے؟ بین کا خواب جو ہے اس کے بارے میں آپ کو کیا معلوم ہوگا جو بھی آپ اس میں پڑھیں گے اس کے بعد. ایلن: I have been reading a book about giant squid. It says that they are so big that they can eat whole ships. اسکوئڈس ہوتے ہیں کچھ آکٹوپس ٹائپ کے ہوتے ہیں، لیکن آکٹوپس تو چھوٹے ہوتے ہیں، اسکوئڈس بہت بڑے ہوتے ہیں. اور عام طور پہ اسکوئڈس ویسے نظر نہیں آتے کیونکہ بہت زیادہ ڈیپ سی میں رہتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے کسی نے بھی اسکوئڈ کو زندہ حالت میں نہیں دیکھا کیونکہ وہ اتنا ڈیپ ہوتا ہے کہ وہاں تک انسان نہیں جا سکتا. ہاں جب وہ مر جاتا ہے تو اس کی باڈی باہر آ جاتی ہے، اوپر کی طرف آتی ہے، تو اس طرح سے لوگوں کو پتہ چلا کہ اسکوئڈ ایک چیز ہوتی ہے. تو میں اسکوئڈس، جائنٹ اسکوئڈس کے بارے میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا. اٹ سیز دیٹ دے آر سو بگ دیٹ دے کین ایٹ ہول شپس. اس میں لکھا ہے کہ وہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ پورا جہاز کھا سکتے ہیں. بین نے کہا I had a funny dream last night about a huge fish. You will never guess what happened. مجھے بڑا فنی سا ڈریم آیا پچھلی رات کو، اور ایک بہت بڑی سی مچھلی کے بارے میں تھا وہ خواب، اور تم تو سوچ بھی نہیں سکو گے کہ اس میں کیا دیکھا میں نے، اس میں کیا ہوا اس خواب میں. تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس خواب میں کیا ہوا. I think I can guess. You were fishing at sea, weren't you? ہاں میرے خیال سے میں اندازہ لگا سکتا ہوں. یقیناً تم مچھلیاں سمندر میں مچھلی پکڑ رہے تھے، ہے نا؟ اچھا جب weren't you آئے گا تو ہم اس کو اردو میں ایسے کہیں گے کہ ہے نا. ایلن نے کہا and the monster fish was as big as a bus, wasn't it? اب یہ جو بین بھائی ہے نا، بین نے ایک خواب دیکھا، اس کو چارلی نے گیس کیا کہ تم سمندر پہ مچھلی کا خواب دیکھ رہے ہوگے، مچھلی پکڑنے کا. پھر بین کے خواب کے بارے میں ایلن نے بھی کچھ بتایا. اینڈ the monster fish was as big as a bus, wasn't it? یہ جو monster fish تھی جو تم نے پکڑی تھی وہ تو ایک بس جتنی بڑی تھی، ہے نا؟ پھر چارلی نے اور گیس کیا and it swallowed another boat, didn't it? اور پھر اس نے ایک پوری کشتی نگل لی. swallowed نگل لی، ہے نا؟ اب یہ weren't it, hasn't it, wasn't it, didn't it، یہ مختلف ایکشنز کے ساتھ ایسوسیٹ ہو رہا ہے. ایسی نہیں تھی کیا؟ کیا نہیں تھی ایسی؟ کیا ایسا نہیں ہوا تھا؟ کیا اس نے ایسا نہیں کیا تھا؟ اور ہمارے ہاں ان سب کے لیے ایک ہی لفظ بولے جاتا ہے نا؟ ایسے ہی ہوا تھا نا؟ پھر ایلن نے کہا then it pulled your boat across the Indian Ocean, didn't it؟ اس نے وہ تمہاری کشتی جو تھی وہ کھینچ کے انڈین اوشن تک لے گئی تھی، ایسے ہی ہوا تھا نا؟ چارلی نے کہا in the end you didn't catch it, did you؟ اور آخر میں تو تم اس کو پکڑ ہی نہیں پائے ہوگے، یا پکڑ لیا تھا؟ تو پھر بین نے کہا You are not being serious. It was a very frightening dream, a nightmare in fact. تم مذاق تو نہیں کر رہے نا؟ اچھا تم سیریس نہیں ہو، مطلب تم مذاق کر رہے ہو. دیکھو تم لوگ مذاق کر رہے ہو بھائی. تو چونکہ اس نے یہاں پہ شروع کیا تھا نا کہ میں نے ایک خطرناک ایک عجیب سا ڈریم دیکھا، فنی سا، بڑا ایک بڑی سی مچھلی والا. تو اب انہوں نے جب مذاق بنا لیا اتنا زیادہ، تو یہ ان سے کہہ رہا ہے کہ یو آر ناٹ بینگ سیریس، تم لوگ بہت مطلب مذاق کر رہے ہو، تم نے بات میری مذاق میں لے لی، تم لوگ سیریس نہیں ہو رہے یار. یار میں اتنا اچھا خواب بتا رہا تھا، تم لوگ سیریس نہیں ہو رہے. وہ تو بڑا ہی خوفناک سا ڈریم تھا، ایک نائٹ میئر تھا، بلکہ نائٹ میئر ان فیکٹ، بلکہ واقعی میں ایک نائٹ میئر تھا، یعنی ایک بڑا خوفناک سا خواب تھا، ڈراؤنا خواب تھا.
تو وہ پہلے فنی خواب کہہ رہا تھا، جب بچوں نے مذاق اڑانا شروع کیا، فنی ڈریم کہہ رہا تھا، جب بچوں نے مذاق اڑانا شروع کیا تو کہنے لگا کہ خوفناک خواب تھا۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں، کچھ ٹاسک دیکھتے ہیں۔ پہلے ایک باکس سا بنایا ہوا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ پازیٹیو پلس نیگیٹو، یو سلیپٹ ویل ڈیڈنٹ یو، حالانکہ اس میں لفظ ڈیڈنٹ یوز ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے ایسا نہیں ہوا، لیکن یہ ڈیڈنٹ سوالیہ ہے جو یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ایسا ہوا واقعی۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ تم نے آج بہت مزے کا پیزا کھایا، نہیں کھایا کیا؟ تو مطلب کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کھایا۔ تو اسی طرح سے یہ جملہ یوز کیا جاتا ہے، یو آر ڈریمنگ آف فش ورنٹ یو، تو ہم لوگ جیسے میں نے کہا نا، ہم لوگ یہاں پہ اس کو ہینا کے طور پہ یوز کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نیگیٹو کے ساتھ پازیٹیو ہوتا ہے، جب پازیٹیو بات کو ہم کسی طرح سے ری افرم کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے آگے نیگیٹو لگا کے ری افرم کرتے ہیں، جیسے کہ یو سلیپٹ ویل ڈیڈنٹ یو، تو تم اچھی طرح سوئے تھے نا، تو یہاں ڈیڈنٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم افرم کر رہے ہیں کہ ایسا ہی ہوا تھا نا، اور اگر کسی نیگیٹو بات کو کنفرم کرتے ہیں تو اس کے لیے آخر میں پازیٹیو جملہ لگاتے ہیں، یو ڈیڈنٹ ویک اپ، تم تو نہیں اٹھے تھے نا، میرا شور وور مچا رہا تھا میں، یو ڈیڈنٹ ویک اپ، تم تو نہیں اٹھے تھے، ڈیڈ یو، یا اٹھ گئے تھے کیا؟ تو یوں دیکھیے، جب جملہ نیگیٹو ہوتا ہے تو اس کو ری افرم کرنے کے لیے ہم پازیٹیو آخر میں استعمال کرتے ہیں۔ جملہ نیگیٹو ہے، تم نہیں خوف زدہ تھے یا تھے کیا، اور تم سو گئے تھے یا نہیں، ہے نا؟ تو یہ تو انہوں نے تھوڑی سی آپ کو ایک انفارمیشن دی ہے، اس میں کرنا کچھ نہیں ہے۔ واٹ اباؤٹ یو، آسک اے کلاس میٹ اباؤٹ لاسٹ ویکینڈ، لاسٹ نائٹ اینڈ دس مارننگ، تو اپنے کلاس میٹ سے بات کر سکتے ہیں، ایک جنرل ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جس میں آپ پوچھیں بھئی یو ور ایٹ ہوم لاسٹ نائٹ ورنٹ یو، تو اس طرح سے پوچھ سکتے ہیں یو مسٹ ہیو ایٹن اے برگر لاسٹ نائٹ، اور یا یو مسٹ ہیو پلیڈ فٹ بال یسٹرڈے، یا یو ور ان دی اسٹیڈیم لاسٹ ویک، تو اف یو ور ہوگا تو آپ کہیں گے یو ورنٹ یو، اف یو ہیڈ سم تھنگ تو ڈیڈنٹ یو۔ تو اس طرح سے کر کے آپ کچھ جملے اپنے کلاس میٹ سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ کرنے کا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے، ایکسرسائز سی سے، جس میں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کمپلیٹ دا سمری، جس میں کہ یہ ورڈز یوز کرنے ہیں۔ About 20,000 years ago, a few people on earth lived in caves or tents. They survived by picking wild، اب وائلڈ کیا چیز، وائلڈ کیوز تو ہو چکا، 20,000 تو ویسے ہی ہو گیا، تو وائلڈ روٹس، فروٹس، پلیس، سیڈس، تو وائلڈ فروٹس ہوتا ہے عام طور پہ، کیونکہ بیریز آ رہے ہیں، نٹس آ رہے ہیں، تو فروٹ آنا چاہیے۔ دے آلسو ڈگ اپ دا ڈیش آف دا پلانٹ، ڈگنگ کرنی ہے، گڑھا کھود کے نکالنا ہے، تو وہ روٹس ہی ہو سکتی ہیں، ہے نا؟ 20,000 سال پہلے انسان ارتھ پہ کیوز میں رہتے تھے یا ٹینٹس میں رہتے تھے، وہ ایسے زندہ رہتے تھے کہ وہ توڑتے تھے درختوں سے پھل، بیریز اور نٹس، اور وہ اور خود کے نکالتے ہیں زمین میں سے پودوں کی جڑیں۔ دے ہنٹڈ وائلڈ ڈیش ود اسٹونس، اب ہنٹ کر رہے ہیں تو وائلڈ کس چیز کو ہنٹ کریں گے، اینیملس کو ہنٹ کریں گے، تو یہ جملے سے پتہ چل جائے گا کہ کیا کس چیز سے فل کیا جائے۔ دوز پیپل لیوڈ بائی دا سی، دوز پیپل ہو لیوڈ بائی دا سی، جو سمندر کے ساتھ رہتے تھے، کلیکٹڈ ڈیش اینڈ کریبس، تو وہ ظاہر ہے سمندر سے شیل فش ہی کلیکٹ کر رہے ہوں گے۔ پھر آپ آگے دیکھیں، دے ڈڈ ناٹ اسٹے ان ون ڈیش فار لانگ، ایک جگہ پہ نا، ایک پلیس پہ، یا یہاں دیکھیے کہ بیکاز نو بڈی ہیڈ تھاٹ دے کوڈ پلانٹ ڈیش اینڈ لیو نیئر دیم، تو پلانٹ سیڈس ہی ہوگا، یہاں پہ ہم سیڈس کو ہی بوتے ہیں، یا بونے کے لفظ میں معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ فائنڈ دا ورڈس فار دیز نمبرز، تو رائٹ دیم ان یور نوٹ بک اسٹارٹنگ ود دا لوئسٹ، تو ان میں سب سے چھوٹا کون سا ہے بھائی؟ 21، 22، 23، 33، 40، تو یہ سیکوینس میں تو دیے ہوئے ہی ہیں، اور اس کو جو ہے وہ آپ نے ورڈز میں لکھنا ہے۔ 21 تو TWENTY-FIRST، TWENTHIRTY، پھر SECOND،
بس اس بات کا خیال رکھیے گا، جب کمپلیٹ نمبر لکھا جاتا ہے اس کے بیچ میں ڈیش لگائی جاتی ہے. جب کمپلیکس نمبر ہوتے ہیں تو 1 2 3 میں تو رہ نہیں ہے، 11 12 13 بھی پورے پورے ہیں، لیکن جب 20 پہ جائیں گے 21 لکھیں گے تو 20 اور 1 کے بیچ میں ڈیش لگائیں گے. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات ہو گئی. تو آنسر انہوں نے یہاں دیے ہوئے ہیں، آپ کو بس ایک کالم بنانا ہے، یہاں پہ 21 لکھیے گا اور اس میں سے آپ نکال کے 21 یہاں لکھ دیجیے گا. تو یہ انہوں نے اس کے جواب یہاں دیے ہوئے ہیں، تو بات کو میچ کر کے ایک کالم بنا کے اس کو لکھنا ہے. In which century did these events happen? Complete the box. کس صدی میں یہ ہوئے تھے؟ تو 1492 یعنی 1500 ہونے والا تھا. 1400 کے بعد سے جو کچھ بھی ہوا وہ کہلائے گا 15th سینچری. ٹھیک ہے، 1401 بھی 15th سینچری. جیسے آپ کہتے ہیں نا میں 14 سال کا ہو گیا، اب 14 سال کے بعد ایک مہینے اور گزر گیا تو آپ کہیں گے میں 15ویں سال میں ہوں، میری زندگی کا 15واں سال چل رہا ہے، 14 کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو 1400 میں دنیا کے 14 سال کمپلیٹ ہو گئے تھے آفٹر دا ڈیتھ آف کرائسٹ، وہاں سے اگر آپ گن رہے ہیں تو اب اگر 1401 ہے نا تو 15th سینچری کہلائے گا. سو دس از 15th سینچری میں کام ہوا تھا، 15ویں صدی میں. یہ یقیناً 16th سینچری میں ہوا تھا، یہ 19th سینچری میں ہوا تھا. ٹھیک ہے، 19th سینچری تک تو کہنا آپ کو آسانی سے آئے گا. پھر یہ 20th سینچری میں ہوا تھا، 19 کے بعد 20th، TWENTIETH. اور پھر یہ 21st سینچری، 20 کے بعد جو اگلی سینچری ہے وہ 21st ہے، 21st سینچری. تو 2001 جو ہے وہ 20th سینچری نہیں کہلائے گا کیونکہ 2000 تو ختم ہو گیا، 21st سینچری سٹارٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی بچوں کو بعض اوقات مشکل لگتی ہے بات، لیکن یہ سمجھ لیں ایسے ہی ہے بس. ایبریویشن، رائٹ دیز ہیڈنگز ابو the correct columns in your notebook. Titles for people, measurement, information technology and address. Okay, let's see کس میں کیا کرنا ہے دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ جو ہیں وہ لوگوں کے القاب ہیں، ٹائٹل ہیں، مسٹر، مسز، ڈاکٹر، پروفیسر، تو یہاں ٹائٹل فار پیپل آ جائے گا. یہ جو ہیں وہ اسٹریٹ، ایونیو، یہ ایڈریسز ہیں تو یہاں ایڈریس آ جائے گا. یہ میجرمنٹس ہیں، کلو گرام، پاؤنڈ، فیٹ. یہ انٹرنیٹ، آئی ٹی کی چیزیں ہیں تو یہاں پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ہیڈنگ آ جائے گی. آگے بھی کام باقی اس میں. فائنڈ دا کریکٹ ایبریویشن فار دا ورڈس ان ایکسرسائز سی. ان میں سب کے ایبریویشن ہیں. مسٹر کو کیا لکھتے ہیں ہم لوگ؟ مسٹر کو ہم ایم آر لکھتے ہیں. مسز کو کیا لکھتے ہیں ہم لوگ؟ اس کو ہم ایم آر ایس لکھتے ہیں. ڈاکٹر کو کیا لکھتے ہیں ہم؟ ڈاکٹر کو ڈی آر لکھتے ہیں. پروفیسر کو کیا لکھتے ہیں؟ پی آر او ایف ڈاٹ لگا کے لکھتے ہیں. اچھا، جو کنفرم ہے پہلے تو ہم وہ لکھ لیتے ہیں، جو تھوڑے سے کچھ آپ کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہوگی اس کو آپ آخر میں خود بخود وہی بچے گا. فار ایگزامپل آپ کو روڈ نہیں پتہ، چھوڑ دیجئے روڈ. اسٹریٹ پتہ ہے، اسٹریٹ کو ایس ٹی لکھتے ہیں. آپ کو ایونیو پتہ ہے، اے وی لکھتے ہیں. کہاں ہے اے وی ای؟ یہ رہا. اسکوائر لکھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اسکوائر کو ایس کیو لکھتے ہیں. کلو گرام کو کے جی اسمال میں لکھتے ہیں. اور پاؤنڈ کو ایل بی، اور فیٹ کو ایف ٹی، اور میٹرز کو ایم. میٹرز کہاں ہے بھائی؟ اس میں میٹرز نہیں دیا ہوا. اچھا، میٹرز کو ایم لکھتے ہیں. اور ورلڈ وائڈ ویب کو www لکھتے ہیں. پرسنل کمپیوٹر کو پی سی کہتے ہیں. کمپیکٹ ڈسک کو سی ڈی کہتے ہیں، اب تو آتی نہیں ہے، آپ نے دیکھی نہیں ہوئی. کمپنی کو سی او ایم یا سی او کہتے ہیں. تو دیکھیے آخر میں روڈ کا پتہ چل گیا کیا تھا، روڈ آر ڈی تھی. اچھا، پھر رائٹ دیز ٹیکسٹ میسیجز ان فل ایز این ایگزامپل. ویئر آر یو، ہم لوگ جو ایس ایم ایس لکھتے ہیں یا واٹس ایپ کرتے ہیں تو اس میں شارٹ فارم میں لکھتے ہیں، تو اس کو پورا لکھ کے دکھائیے. I'll be 10 minutes late to. دیکھیے
I will be 10 minutes late too. تو اس کو انگلش میں لکھیے گا 10 لکھیے گا. We won our match. تو یہ ون WON والا ون ہوگا. We won our match. Excellent news. اس کو excellent کو صحیح کر لیجیے گا. I expect to be home at 8. اس کو صحیح کر کے اسپیلنگ ٹھیک لکھیے گا. See you soon. See you soon. Looking forward to seeing you. یہ شارٹ کر کے ہم ایبریویشن میں لکھتے ہیں جب ٹیکسٹ میسیج لکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے. تو سی یو بائی نہیں یہ کیا ہے سیڈ یو بائی می سم کینڈی آئی تھنک یہ ہے could you yes could you buy me some candy or thanks for your email you why aren't you here ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے ایکسرسائز پلے اے ٹیم گیم وتھ ٹیکسٹ میسیج. ہو چھوڑیں اس کو, آپ نے جلدی سے کمپلیٹ کرنا ہے تاکہ ہم اگلی ویڈیو بنا سکیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.